ایک آدمی نے مسئلہ سنا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھے گا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. وہ بڑا سمجھدار تھا, بولا کہ میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں. سر گاڑ کر کے چل رہا ہے, سر اٹھاتا ہی نہیں. رات میں اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی. اپنی حاجت سے جیسے ہی جنگل میں باہر نکلا, آسمان پر چاند تھا, اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا. اب اس کو طہارت کی حاجت ہوئی تو حاجت سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی تالاب کے کنارے آیا پانی استعمال کرنے کے لیے کہ چاند نظر آ گیا. سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا استغفر اللہ, یہ پیچھے کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اس سال علاج کریں گے, اگلے سال روزہ رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, انشاءاللہ دو چار آدمی. خیر ماشاءاللہ, زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے. سحری کی خوشیاں دیکھو, افطار کے مزے بھی, پیارا مہینہ آیا, پیارے کام لے کر. سحری کی خوشیاں دیکھو, افطار کے مزے بھی, پیارا مہینہ آیا, پیارے کام لے کر. نیت سبھی کی ہو یہ, نیت سبھی کی ہو یہ, کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی, جس کو دوام لے کے. رمضان آ رہا ہے, پیارے سیام لے کر. مہمان آ رہا ہے, پیارا قیام لے کے. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں. آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو بیان سناؤں گا, پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. یہ تو عیدگاہ ہے, اگر میں 2 گھنٹہ بیان سنانے کی غلطی کروں گا تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا. خیر آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. اس کو دھیان سے سنیے گا. رمضان کا مہینہ تھا, کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا. انتقال مسلمان کا ہوا, لیکن وہ عام مسلمان نہیں ہے, بہت بڑا پاپی ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا. دھرتی کا بوجھ مسلمان, اس کی قسمت کے وہ مسلمان تھا, اس کا مقدر کے رمضان میں مرا ہے. فائدہ ہوگا تو حدیث کہتی ہے ڈبل ڈبل فائدہ ہوگا. چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مر جائے, مگر قسمت سے مسلمان تھا, مقدر اس کا کہ رمضان میں مرا ہے. حدیث کہتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے, جنت کا دروازہ کھلا ہے. جیسے ہی مسلمان کوئی رمضان میں مرے گا سیدھا جنت میں پہنچے گا, اور رمضان کے صدقے میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جائے گا. مرنے والا مسلمان نہیں تھا. ہم سوچے کہ شاید پیسہ آ رہا ہے, لیکن پیسہ تو ختم ہو گیا. خیر ماشاءاللہ, مرنے والا رمضان میں مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. غیر مسلم مرا ہے, مشرک مرا ہے, شرک کے ساتھ مرا ہے, شرک کے بغیر نہیں. کافر مرا ہے, کفر کے ساتھ مرا ہے, کفر کے بغیر نہیں. مگر قسمت اس کی کہ وہ رمضان میں مرا ہے, مقدر اس کا کہ رمضان میں اس کی موت آئی. فائدہ ہوگا تو لکھا اس کو بھی فائدہ ہوگا, جنت میں تو داخل نہیں ہوگا, لیکن رمضان کا صدقہ پورے رمضان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. ایک بات کو دیکھیے گا, عصر کے بعد جب دسترخوان لگتا ہے, افطار کے لیے دسترخوان لگتا ہے, تو اس میں رکھا جاتا ہے پھلوری, پکوڑی, پپیتا, انگور, انڈا, تربوز. تربوز کا تو یہ تو بھنڈاری ہے, باپ رے باپ, یہ پورا تربوز یہاں سے جاتا ہے, وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب تک ابھی اذان کی صدا نہیں آتی ہے مسجد سے, تو آدمی دیکھتا رہتا کہ انگور کہاں ہے, انڈا کہاں ہے. اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا آئی, تربوز کو اٹھایا, حلق کے نیچے اتارا, شربت کو اٹھایا, حلق کے نیچے اتار لیا, رگ رگ سیراب ہو گئی.
دل کو سکون پہنچا، آنکھ ادھر ٹھنڈی ہوئی، دل ادھر خوش ہوا۔ 1 منٹ میں جو مزہ آتا ہے سال بھر ایسا مزہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں۔ جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جنت کی نعمت کو اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارے گا، جب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کا بنانے والا مالک خدا سامنے آئے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک غیر مسلم بولا میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ ایک عالم دین نے کہا جنت ملے گی۔ کہا جنت کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بڑھ کر کے ہے تو بتاؤ۔ جنت کے بدلے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بہتر ہے تو بتاؤ۔ وہ عالم دین تھے، کہا کہ میں جنت سے بہتر کی ضمانت لیتا ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تم کو خدا کا دیدار ہوگا۔ خدا کے دیدار پر قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ ایک بہرا بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے، تو وہ تو سنتا کچھ ہے نہیں، صرف بولتا ہے۔ تو بیمار سے جا کر کے بولا کیا حال ہے؟ تو بیمار بولا کہ مر رہا۔ کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی دوائی ہے، رات دن پابندی سے کھاتے رہے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا کہ ملک الموت سے۔ کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج جب تک نہیں کرے گا تب تک نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، عید میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں اور دلہا کے بھی ماموں ہیں۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی۔ یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بھی سوچ نہیں سکتے، اگر آپ کا جلسہ ہوتا تو میں بورا میں کر ہی دیتا۔ حضرت مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے مجھے دعوت ملی تھی، اس لیے بادل ناخواستہ مجھ کو آپ کی خدمت میں آنا پڑا۔ میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دائر قائم فرمائے۔ آپ کے جلسے میں اتنی دور سے میں آیا ہوں، اگر مجھے 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو یہ میں پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کر کے لے جاتے تو میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، پیسہ ہے نہیں دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ خدا کس پر مہربان ہے؟ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر مہربان ہے؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا جب امیر خدا کے پاس آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں کہاں سے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ جب تک جواب نہیں آئے گا 1 انچ ہل نہیں سکتا۔
قربان جائیے غریب کے اوپر. جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا, حال کے بارے میں پوچھے گا. کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے. جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا وہ امیر پر بھی مہربان. میں مادے پور آ کر کے پریشان نہیں ہوں کہ یہاں کے لوگ کیسے کھاتے ہیں کیسے کماتے ہیں. میں یہاں آ کر کے اس بات سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ لوگ شادی میں دوسرے کو دکھانے کے لیے, نیچا کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا کر کے 10 سال کی محنت کو ایک جھٹکے میں ہوا نہ کریں. مسلمان مال سے غریب نہیں ہے, چال سے غریب ہے. ابھی آنے والا ہے رمضان کے بعد عید جیسا موسم آنے والا ہے. عید کو لوگوں نے عبادت نہیں رہنے دیا, تہوار بنا دیا. زکوٰۃ مدرسے میں دینی تھی, وہ پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. فطرہ غریبوں کو دینا تھا, اس پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. جیب کو جیب نہیں دیکھا, مارکیٹ میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا, فطرہ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا. اب کوئی غریب آتا ہے تو اس کو دھکے مارتا ہے, مدرسے کا آدمی آتا ہے تو اس کو دھتکارتا ہے. اس وجہ سے مستحق کو ذلیل کرنے کے نتیجے میں رمضان پانے کے بعد بھی زندگی بھر ذلیل رہتا ہے. مسلمان مال سے غریب نہیں ہے, چال سے غریب ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا اور بیوی سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں, پکوڑی بناؤ, پھلوری بناؤ, اور روزہ حساب سے توڑتا تھا. جب اس کو بھوک لگتی تھی تو ڈنگرا گھاٹ میں جا کر کے ڈبکی مارتا تھا, منہ کھول دیتا تھا, جی بھر کر کے اندر پانی پی لیتا تھا, اور اوپر آ کر کے پورے دسترخوان کو چاٹ جاتا تھا. اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا, نہ پھٹتا تھا نہ بھرتا تھا. 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا. جیسے ہی ڈنگرا پل میں ڈبکی ماری, اس نے منہ کھولا تو پانی جانے کے بجائے ٹنگڑا مچھلی چلی گئی. اب دایاں کاٹا دائیں طرف, بایاں کاٹا بائیں طرف, منہ با دیا. آپریشن کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹر بھی کہہ رہا کس منحوس کو لے کر کے آئے. اگر آدمی سوئے گا منہ کھولے گا تو مکھی جائے گی, یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا, نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. امیروں کو لوٹیں گے, غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جھٹ برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے, بوڑھیا مر گئی فاقے سے. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی. مرتی ہے تو مر جانے دو, پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی, جے ہو پیسے والوں کی, گیہوں کے دلالوں کی. ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے, کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے, ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا, جینا اس کو راس نہ تھا, پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے, مڑ جاتی تھی ناکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے. آپ لوگ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے, لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ نظر لگاتے رہیے, ہم اتارتے رہتے ہیں. یہ مردوں کا پنڈال ہے, بغل میں عورتوں کا پنڈال ہے. عورتوں کا پنڈال بہت چھوٹا ہے, مردوں کا پنڈال بہت بڑا ہے. اور بہت بڑا ہے, ہاں تو پیسہ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے, ہوم منسٹر تو وہی ہے. خیر دھیان سے سنیے گا, یہ پنڈال ہے عورتوں کا, یہ پنڈال ہے مردوں کا. آپ سرکاری ہاسپٹل میں دیکھیے دیوار پر لکھا ہوا رہے گا, اور ٹرک کے تختے پر دیکھیے
لکھا ہوا رہے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ بھائی بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ نہیں ہے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ مارنے والے کوئی اور نہیں گھر کے لوگ ہیں, اور گھر کے لوگ میں بھی عام لوگ نہیں ہیں, ماں باپ ہیں. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا ہے, آنے دو, این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر. 1 درجن آ گئے, نہ ماں گھبرا رہی ہے نہ باپ گھبرا رہا, برکت آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے, جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. انجیکشن کے ذریعے گرا لیا گیا, گولی کھا کر کے گرا لیا گیا, آپریشن کرا لیا گیا. انجیکشن کے ذریعے گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم لڑکیوں کی جان چلی جاتی ہے. اس لیے لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے خبر آئی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے. سر گاڑ کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا تھا, اور خبر ملتے ہی سینہ تانتا ہے, سر اٹھاتا ہے اور آسمان کو دیکھ رہا کہ جبریل وہی لے کر کے تو نہیں آ رہے. بیٹے کا نام جیسے آیا کلیجہ چوڑا ہو گیا, سر اٹھا لیا, سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا. ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی ہوئی ہے, سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا کہ مراقبے میں سیدھا مکہ پہنچ گیا ہے, اب حج کر کے ہی وہاں سے لوٹے گا. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں, سر اٹھاتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم مایوس ہوتے ہیں, سر گاڑ لیتے ہیں. پہلا ستم. دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حج میں جا رہا ہے, عمرے میں جا رہا ہے, بلا کر کے کان میں بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں پتا نہیں مکہ سے زندہ آؤں گا یا جنازہ اٹھے گا, اکاؤنٹ بیلنس کے مالک تم ہو, زمین کے مالک تم ہو, مکان کے مالک تم ہو, سب کا مالک میں نے تم کو بنا دیا. بیٹی تک کو پوچھا تک نہیں, بیٹی سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا. اور جب مکہ سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کہتا ہے کہ یہ کھجور کا تبرک ہے لے لو, یہ زمزم کا پانی ہے تبرک ہے لے لو. لکھنے والے نے لکھا بیٹا کو مالا مال کیا, بیٹی کو کنگال کیا, تحفے میں دونوں کو برابر نہیں کیا. حج سے واپس آیا, حج بھی قبول نہیں, جنت میں جانے کی گارنٹی بھی نہیں. ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا ہے. تو بیٹی کے باپ سے بیٹے کا باپ کہتا ہے سمجھی نیچے سے تو سب کچھ دے رہے ہیں, اوپر سے بھی بڑھا دیجیے. اب اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی, کلیجہ منہ کو آ گیا. گاڑی نگد دے رہے ہیں, سامان نگد دے رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, اوپر سے بڑھانے کے لیے کیا بول رہا ہے؟ تو بہت ڈرا کر کے قریب سے کہتا حاجی صاحب میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں کہ کچھ اوپر سے بڑھا دیجیے گا. تو کھسیا کر کے کہتا کہ آپ بھی عجیب آدمی, ایک موٹی بات نہیں سمجھتے, 100 گاڑی بارات لے کر کے آئیں گے, تیل کا پیسہ بھی آپ دے دیجیے گا, کرایہ بھی آپ دے دیجیے گا, حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا ذرا دیکھیے گا, ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے جن کی شادی ہو گئی ہے, اور یہ چینل والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بغل میں ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ ویڈیو شوٹ کر کے وہاں پہنچا دے تو وہ بیوی اوپر اس کو پہنچائے گی کہ نہیں پہنچائے گی؟ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو زندگی پھرونے راس آتی نہیں. جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی, ننھی بچی میری مسکراتی
کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پال صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ صرف 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکا میں دم بھی پاس ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے پیغام آ گیا، جوانوں کے حوالے سے پیغام باقی تھا۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے۔ آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس مہینے میں، شعبان میں، شب برات میں، رمضان میں، شب قدر میں 2 آدمی کی معافی نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا پاپی ہے بھائی، رمضان آ کر کے چلا جاتا ہے، شب قدر آ کر چلی جاتی ہے، معافی نہیں ہوتی، اور جب رمضان میں معافی نہیں ہوگی تو کب معافی ہوگی؟ وہ کتنا بڑا پاپی ہے، وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا نوجوان جو منہ کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ جس وقت منہ کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سینے سے ایمان نکل کر کے سر پر آ جاتا، اور جس وقت دارو پیتا ہے، اس کے حلق کے نیچے دارو جاتی ہے، اندر سے خوف خدا نکل جاتا، اس کی زبان کا کفر سر چڑھ کر کے بولتا ہے، یہ اتنا بڑا پاپی ہے، رمضان آ گیا چلا گیا مگر اس کی معافی نہیں۔ تکیہ پر جب آپ کا سر جائے تو 3 منٹ کے لیے سوچئے گا، رمضان میں شیطان قید ہے، پھر گناہ کیسے ہو رہا؟ مسلمان گناہ کر رہا، گناہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا پہلا جواب لکھا، بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے۔ یہ گناہ جو ہو رہا ہے یہ 58 54 کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا جواب لکھا، چاہے بڑا شیطان ہو چاہے چھوٹا شیطان ہو، دونوں قید ہے۔ شیطان کی وجہ سے گناہ نہیں ہو رہا ہے رمضان میں، بلکہ نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ یہ نفس آزاد ہے، نفس کے اثر سے گناہ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ آپ چلے جائیے دال کولا میں دیکھیں گے لوہار کے یہاں بھٹی ہے، بھٹی میں آگ لگ رہی ہے، اس کے اندر لوہا گیا، بالکل لال ہو گیا، بغل میں بالٹی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لال سرخ لوہے کو نکالا اور جیسے ہی ٹھنڈے پانی میں ڈالا، چھن سے بولا، لالی تو چلی گئی۔ جب لوہے کو پانی سے نکالا گیا، ٹھنڈے پانی سے اس پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا گیا تو اس کی گرمی تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزرا، اس کا اثر باقی رہ گیا، رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوٹا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا اور بہلا پھسلا کر کے ایک جوان کو اندر داخل کیا، دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے زنا کرو تب دروازہ کھلے گا، تمہاری آبرو بچے گی، جان بچے گی۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ عورت چالاک تھی، اس نے کہا یہ میرا معصوم بچہ ہے، اس کو قتل کر دو، دروازہ کھلے گا، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تم نکل جاؤ گے۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔
اب عورت سینٹر پوائنٹ پر اس کو لے کر کے آ گئی، دارو کی ایک بوتل دے کر کے کہا کہ بس اتنا چھوٹا سا گناہ ہے، اس کو کر لو، بس تمہاری چھٹی۔ جوانوں نے، اس جوان نے شراب کی بوتل کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھ کر کے جیسے ہی بوتل کے ڈھکن کو کھول کر کے حلق کے نیچے دارو کو اتارا، دارو جیسے ہی اتری سر پر نشہ آیا، پہلی فرصت میں اس نے عورت سے زنا کیا، معصوم کو قتل کیا، ایک شراب آئی سارے گناہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ دارو سے خود بھی بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، رمضان بھر چھوڑ دیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں۔ کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ کوئی اپنا گھر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کوئی اپنا گھر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے۔ کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا۔ میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے۔ میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے دلکولہ کے بعد چیک پوسٹ ہے، تو ہم لوگ جب گاڑی لے کر کے آتے ہیں تو وہاں پولیس والے رکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ڈگی چیک کرتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مولوی آدمی ہیں، کیا چیک کرتے ہیں؟ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ مولوی کے بھیس میں بہت زیادہ دارو پاس ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بس آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آیا مادے پور میں، میں اس سے پریشان نہیں ہوں کہ آپ لوگ کھاتے کیسے ہیں، کماتے کیسے۔ بہت اچھا کھاتے، بہت اچھا کماتے، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے۔ بغل میں اتنی بڑی ندی ہے لیکن آپ اس کی تباہی سے بچے ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت ساری جگہ تو پوری بستی کو ندی نے اڑا کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے کھاتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، میں اس سے پریشان نہیں، لیکن میں یہاں آ کر کے جو پریشان ہوں اس بات سے ہوں، کہیں آپ لوگ اپنے گھر کے جھگڑے میں، بھائی کے جھگڑے میں، پڑوسی کے جھگڑے میں، وکیل کی جیب میں عدالت میں جا کر کے گھر کی بربادی سے گھر سے باہر بھی برباد نہ ہو جائے، میں اس سے پریشان ہوں۔ آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ 3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ بول بول کر کے کب سے بول رہا ہے، یہ ہم لوگوں کو سیدھا قبرستان پہنچا ہی دے گا۔ آدھا گھنٹہ نا، بغل میں قبرستان ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے گھر میں جھگڑا کبھی نہیں ہوگا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے اور جھگڑا کیسے ختم ہوگا، یہ پیغام آپ کی خدمت میں۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آدمی آ کر کے بولتا ہے کہ میرا بیٹا جیل میں ہے، ایک تعویذ دے دیجئے چھوٹ کر کے آ جائے۔
تو جھاڑ پھونک کرنے والے نے کہا تمہارا بیٹا کون سے جرم میں جیل گیا؟ کہا کسی کو ٹھوک دیا تھا گولی سے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ تعویذ کا فائدہ ہوگا؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آدمی آ کر کے بولا میرے گھر میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے، پورا گھر جل جاتا ہے، کس نے لگائی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس عامل نے، دیندار نے کہا دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، تمہارے گھر میں ضرور کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آگ تم کو جلا رہی ہے۔ جب تک اس گناہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا آگ تم کو جلا کر راکھ کرتی رہے گی۔ جب غور کیا گیا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے تو بستی کا جو گھر کا بوڑھا تھا وہی گھر میں دارو پی رہا تھا۔ جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں میں لے کر کے آپ کو آ گیا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، پڑوسی نے کر دیا ہے جادو، میرا کاروبار بیٹھ گیا۔ میرا بچہ پہلوان تھا، تندرست تھا، پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، بیمار پڑ گیا۔ بیمار بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، کچھ پڑوسی نے کیا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں کہتا ہوں دو چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ میری زبان نہیں ہے کہ جھوٹی ہو جائے، حدیث کی زبان ہے، کوئی جھوٹا کر نہیں سکتا، قرآن کی زبان ہے، کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ دو چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، روزی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، موت پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جادو کے ذریعے کوئی روزی چھین نہیں سکتا، جادو کے ذریعے کوئی جان لے نہیں سکتا۔